الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وبنبيك رؤوف الرحيم. اللہ پاک کی حمد و ثنا جو تمام تعریفوں کے لائق ہے. الحمدللہ رب العالمین. اور حضور نبی اکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کہ جس ذات کے ذریعے ہماری زندگیوں کو روشنی ملی، جس کی سیرت کو پڑھ کر ہمارے فکر و نظر کو پاکیزگی اور ستھرائی ملی، اور جس کی شفاعت ہماری زندگیوں کا سہارا ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں قرآن کریم کی اس مجلس میں مل بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا. رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیہ مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ آپ میرا یہ پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ درس میں سورہ بقرہ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ سورہ بقرہ جو ہے اس میں 286 آیات ہیں اور یہ 40 رکوع پر مشتمل صورت ہے. اور اس میں ہم نے حروف مقطعات کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کی ابتدا جو ہے وہ الف لام میم سے ہوتی ہے، اور یہ جو الف لام میم اس طرح کے جتنے بھی حروف ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. یعنی یہ حروف اکٹھے لکھے جاتے ہیں لیکن جب ان کو پڑھتے ہیں تو ان کو جدا جدا پڑھا جاتا ہے. یہ حروف الف لام میم اس کے علاوہ 5 اور صورتوں کی ابتدا میں بھی یہ آئے ہیں، اور ان حروف کے علاوہ اس قسم کے اور کچھ حروف بھی ہیں جو قرآن کریم فرقان حمید کی مختلف صورتوں کی ابتدا میں شامل ہوئے. حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتوں کی تعداد لگ بھگ 29 ہے کل. اب دیکھیں کہ یہاں ہم غور کرتے ہیں کہ الف لام میم کے معنی کیا ہیں. تو اس بارے میں کوئی قطعی جواب نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ اور علماء امت کو ان کا علم ہے، اور مختلف مفسرین نے اپنے اپنے انداز میں اس کی تشریح فرمائی. ترجمان قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الف لام میم سے مراد ہے کہ ان اللہ اعلم، میں ہوں اللہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا. اور ایک اور عالم جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ الف لام میم کے الف سے مراد جو ہے وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی. لام سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحی لاتے تھے، اور میم سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن پر اللہ کی یہ کتاب حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اتری. اور ایک مصری اسکالر جن کا نام سید نصوح طاہر ہے، انہوں نے کہا کہ حروف ابجد کے اعتبار سے یعنی اکاؤنٹنگ کر کے حساب لگا کر
یہ بتایا کہ دراصل ان حروف میں سورتوں کی آیتوں کی تعداد بنتی ہے۔ اور ایک اور اسکالر جو ہیں ان نے فرمایا کہ تاریخی اعتبار سے ان حروف مقطعات میں تاریخی واقعات کا سن اور تاریخوں کا ذکر ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ مختلف لوگوں کی اپنی اپنی آراء ہیں۔ ان نے کہا کہ جس طرح ہر عربی جاننے والا بخوبی واقف ہے کہ عربی کے علاوہ اردو، فارسی، انگریزی میں بھی یہ رواج موجود ہے۔ مثلا جس طرح آپ دیکھیں کہ مختلف ڈگریز ہمارے ہاں ہوتی ہیں، جس طرح BA ہے، MA ہے، PhD ہے، تو اسی طرح یہاں یعنی عربوں کے لیے یہ حروف مقطعات استعمال کر کے ایک قسم کا ان کو چیلنج دیا گیا۔ اب ذالک الکتاب جو ہے، ہم نے یہاں کہا تھا کہ ذالک یہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ عربی میں ذالک اور اس کے علاوہ اور بھی چند الفاظ ہیں جو اشارہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے تلک ہے، ھذا ہے۔ تو ذالک جو عام طور پر دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، یہ یہاں قرآن مجید کی حقیقت میں بزرگی اور بڑائی کے لحاظ سے یہ دور کا اشارہ جو ہے قریب اس کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ آگے الکتاب جو ہے ہر لکھی ہوئی چیز کو بیسیکلی کتاب کہتے ہیں، اور جب کسی اسم سے پہلے الف لام آ جائے تو وہ اسے خاص کر دیتا ہے۔ چنانچہ کتاب سے پہلے جو الف لام ہے اس سے خاص کتاب قرآن حکیم فرقان حمید مراد ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کے بعد رب کائنات نے فرمایا کہ لا ریب فی، اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھیں کہ قرآن پاک کی رہنمائی جو ہے وہ کن لوگوں کے لیے ہے، اس پہ ہم نے کل گفتگو کی تھی کہ جو لوگ ہدایت چاہتے ہیں ان کو ہدایت کے راستے پر چلنا ہوگا، اور ہدایت ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو تقوی والے لوگ ہیں، جو متقین ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے۔ اور تقوی کی ایک تعریف ہم نے کل کی تھی جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ اور اس کے علاوہ ایک تعریف یہ بھی ہے کہ ان یطاع ولا یعصی، کہ رب کائنات کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ ان یشکر فلا یکفر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر کیا جائے، اس کا کفر نہ کیا جائے۔ اب دیکھیں کہ یہاں یعنی متقین کا تذکرہ کیا گیا، پرہیزگار لوگوں کا۔ تو اب دیکھیں کہ ہدایت یعنی راستہ کا علم، راستہ پر چلنے کا ساز و سامان اور توفیق، اور پھر منزل پر پہنچنے کی یہ قوت، یہ ساری باتیں ہدایت میں آ جاتی ہیں۔ یعنی یا الہی ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا، ہدایت کے راستے پر چلا، اور پھر ہدایت کی منزل پر ہمیں پہنچا۔ یہاں اب دیکھیں کہ ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اگر کسی ایسے جنگل میں سے گزروں جو کانٹوں اور جاڑیوں سے بھرا ہوا ہو تو کیا کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لوں گا کہ دامن کانٹوں سے نہ الجھے۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بس یہی تقوی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ہدایت کن لوگوں کے لیے ہے؟ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے، آگے قرآن نے ان لوگوں کی صفات بیان کی کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اب دیکھیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب تم پر نازل کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی یعنی قرآن مجید، اور جو کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر جو ہے یقین کرتے ہیں۔
اب دیکھیں کہ یہاں رب کائنات نے مومنین کی، متقین کی، پرہیزگاروں کی، اللہ کا تقوی رکھنے والوں کی، اللہ کا ڈر رکھنے والے لوگوں کی تعریفات بیان کرتے ہوئے ان کی صفات یہاں بیان کی کہ یہ لوگ جو ہیں ایمان پر رکھتے ہیں، غیب پر، اپنی نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اللہ کے رزق میں سے جو اللہ نے انہیں دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو کتاب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے نبی آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس سے پہلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی مسلمان جو ہیں، جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ صرف قرآن مجید پر ہی ایمان نہیں رکھتی بلکہ دوسری جو کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتی ہے، اور پھر وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں گویا آگے فرمایا گیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ لوگ ٹھیک راہ پر ہیں، یعنی جو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ہے، اور یہ لوگ ہیں پورے کامیاب۔ تو اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اب دیکھیں کہ یہاں فرمایا گیا کہ اولئک هم المفلحون، تو ہم میں سے ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور کامیابی کا کیا معیار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں بتایا۔ یہاں فرمایا کہ فلاح کس وقت ملے گی؟ جب یہ ساری صفات پائی جائیں گی، جب انسان آخرت پر یقین کرنے والا ہوگا، جب وہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے والا ہوگا، جب وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جو رزق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو دیا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوگا، وہ نماز قائم کرنے والا ہوگا، اور وہ ایمان بالغیب رکھتا ہوگا۔ تو یہ جو صفات رکھتا ہوگا وہ کون ہوگا؟ پھر وہ متقی ہوگا، اسے تقوی کی صفات حاصل ہو جائیں گی، اور وہ متقی بن جائے گا، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے گا، اس کے دل میں اللہ کا خوف اور خشیت پیدا ہو جائے گی، تو پھر اس شخص کو ہدایت ملے گی، ھدی للمتقین۔ یہاں تک ہم نے الحمدللہ کل کی نشست میں اس کو مکمل کیا تھا، اور آج اس سے اگلی آیت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم سورہ بقرہ کی ان آیات پر غور کرتے ہیں تو یہاں تین قسم کے لوگ ہمیں ملتے ہیں۔ سب سے پہلے رب کائنات نے مومنین کے بارے میں گفتگو کی، متقین کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، اس کے بعد کفار کے بارے میں، اور پھر اب آگے جو ہے اگلی آیت بھی ہم نے کل پڑھ لی تھی، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جو لوگ کافر ہو چکے برابر ہے ان کے حق میں، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ کفر جو ہے اس کا مطلب ہے کہ انکار کرتے ہیں، اور یہ لفظ جو ہے یہ کفر سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز کو چھپانا۔ کافر اس شخص کو کہتے ہیں جو حق کا منکر ہو اور مخالف ہو، اور اس کے رسول کو نہ مانتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ نے جب فلاح حاصل کرنے والے متقیوں کا حال اور ان کی کامیابیوں کا ذکر فرمایا تو ضروری تھا کہ یہاں منکروں اور کافروں کا حال اور انجام بھی بیان کیا جائے، تاکہ دونوں کے درمیان ہم واضح فرق کر سکیں، اور پرہیزگاروں اور نیککار جو لوگ ہیں ان کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کی حیثیت جو ہے وہ روشن ہو جائے۔ اب دیکھیں کہ اب اس سے آگے جو اگلا رکوع جو ہے، آگے یہاں کفار کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب دیکھیں یہاں کہ جو ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی ختم بیسیکلی سٹیمپ کو کہتے ہیں، مہر کو، تو اس سے مراد وہ نتیجہ ہے جو مسلسل انکار اور مخالفت حق سے پیدا ہوتا ہے۔ مہر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جس پر مہر لگائی گئی ہے باہر سے کوئی چیز اس کے اندر نہ جا سکے، اندر سے کوئی چیز باہر نہ آ سکے۔ مثلا جب دل پر مہر لگ جائے تو نہ حق کی بات جو ہے وہ دل میں داخل ہو سکتی ہے، اور نہ کسی اچھی بات کے اظہار کی جرأت رہتی ہے۔ قلوبہم، ان کے دل، یہ قلب کی جمع ہے، اور قلب سے مراد گوشت کا ٹکڑا نہیں بلکہ وہ قوت ہے جو شعور، عقل اور ارادہ کا مرکز ہے۔
اب دیکھیں کہ جس طرح عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلح صلح جسد کلو و اذا فسدت فسدت الجسد کلو الا وہی القلب۔ عقائد جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو جسم کا سارا نظام درست ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو جسم کا سارا نظام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو پھر ان کی آنکھوں پر جو ہے وہ پردہ ہے۔ اب یہ آنکھوں سے نہ کوئی اچھی چیز دیکھ سکتے ہیں، نہ ان کو حق نظر آتا ہے، اور نہ ان کو حق دیکھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ اس سے آگے چونکہ اگلے رکوع میں جو ہے وہ منافقوں کے بارے میں گفتگو ہے، منافقین کے بارے میں، جو لوگ زبان پر تو اسلام اور دل میں کفر رکھتے ہیں۔ اور بیسیکلی نفق جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور ہم اگر اس معنی کو سمجھنا چاہیں تو نفق، آپ اگر سعودی عرب میں جو لوگ حج اور عمرے کے لیے گئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہاں اور بھی ہر ملک میں یعنی جو ٹرنل ہوتے ہیں تو اس کو بیسیکلی نفق کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو اب نفق جو ہے چونکہ انسان اس کے اندر سے جاتا ہے، زمین کے اندر ہوتی ہے وہ، تو اسی طرح یہ جو لوگ منافقین تھے یہ اپنے دل کے اندر جو بات کرتے تھے اس کا اظہار اور کرتے تھے اور دل میں اور بات کرتے تھے۔ منافق کا لفظ جو ہے یہ نفق سے نکلا ہے، اور اس کے لفظی معنی جو ہیں وہ سرنگ کے ہیں۔ جس طرح جنگلی جانور جو ہے وہ زمین کے اندر سرنگی سرنگیں بناتے ہیں تاکہ وقت آنے پر ان میں چھپ سکیں اور خفیہ راستوں سے بھاگ کر نکل سکیں۔ اس اعتبار سے منافق اس بدبخت انسان کو کہا جاتا ہے جو بظاہر اسلام قبول کر لے لیکن مسلمانوں کے مقابلہ میں خفیہ چالیں چلے اور دشمنوں کے لیے وقت کا منتظر رہے، یعنی ہر وقت دشمنی کے لیے تیار رہے۔ اب دیکھیں کہ آقا دو جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منافقین کی علامات بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آیات المنافق ثلاث اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان، یعنی منافق جو ہے وہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے، اور جب بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اور پھر ایک دوسری روایت میں کہا گیا کہ اذا خاصم فجر، اور جب وہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو اس وقت وہ گالیاں دیتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں آج انشاءاللہ یہ اگلی آیت مکمل کر کے ہم اس آیت پہ ٹھہریں گے، تو کل پھر آیت نمبر 9 سے ہم انشاءاللہ شروع کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ، مَن يَقُولُ جو کہتے ہیں، آمنا باللہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وبالیوم الآخر اور روز آخرت پر، وما ہم بمؤمنین وہ بالکل ایمان لانے والے نہیں۔ یعنی لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں۔ اب دیکھیں یہاں کہ منافقین کی جو کوشش ہے، اب دیکھیں کہ ایمان یہ ہے کہ انسان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، تو یہ منافقین کا جو رویہ ہے، یعنی زبان سے بھی اقرار کرے بندہ اور دل سے بھی تصدیق کرے، لیکن منافقین جو ہیں یہ دل سے تو تصدیق نہیں کرتے، دل میں ان کے کوئی اور بات ہوتی ہے لیکن زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ اگر ہم یعنی آج بھی جائزہ لیں تو کہ منافقین جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی موجود ہیں، اور منافق جو ہے وہ کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کافر تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کافر ہے، لیکن منافق جو ہے وہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر گھس کر ان کے اندر جو ہے وہ خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ آج بھی یعنی ہمارے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں، تو ہمیں آج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی اس دنیا کو امن نصیب ہو سکتا ہے، اور اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کو سمجھ کے آج اس امر کی ضرورت ہے۔ آج پوری دنیا جو ہے وہ امن کی متلاشی ہے، آج امن کی پیاس پوری دنیا کو ہے۔ آج ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قرآن و سنت کا وہ صحیح پیغام، چونکہ اسلام تو ہے ہی امن کا مذہب، اسلام ہمیشہ لوگوں کو جو ہے پروٹیکشن دیتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا وہ غیر مسلم ہوں۔ تو اسلام نے تمام لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا، کہیں بھی اسلام نے کسی کو یہ حکم نہیں دیا کہ وہ بلا وجہ کسی کو قتل کریں، وہ بلا وجہ کسی کو تکلیف دیں، وہ بلا وجہ بغیر کسی چیز کے کسی کے ساتھ زیادتی کریں۔ اللہ پاک سے توفیق ہے کہ آج وہ تمام امت مسلموں کو امن کی نعمت عطا فرمائے، تمام انسانیت کو امن کی نعمت عطا فرمائے۔ آج جو ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں امن حاصل ہو جائے تو آج ہمیں پھر انہی سلف صالحین کی طرف لوٹنا ہوگا، صوفیاء کرام کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ جس طرح انہوں نے امن کا پیغام دیا، انہوں نے لوگوں کو ہر جگہ پہ امن کے لیے جمع کیا، الحمدللہ آج بھی جو لوگ صوفیاء کے اس مذہب کو جانتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ جب ہم تصوف کی بات کرتے ہیں تو ہم اس تصوف کی بات کرتے ہیں جو قرآن و سنت سے ماخوذ تصوف ہے۔ ہم تصوف کی بات کرتے ہیں تو حضرت علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں، ہم امام احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں، ہم حضرت ابراہیم دسوقی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں، ہم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں، ہم خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں، ہم خواجہ عبداللہ لدڑی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں، ہم خواجہ صوفی صادق صاحب اگار والے رحمۃ اللہ علیہ ان کی بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو واقعی اللہ والے لوگ تھے وہ صرف قرآن و سنت کے مطابق لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ آج بھی ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کی طرف واپس لوٹیں، حدیث کی طرف واپس لوٹیں اور لوگوں کو قرآن و حدیث کے ذریعے محبت کا یہ پیغام دیں تاکہ پھر ہمیں کامیابی حاصل ہو اور ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جن کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یعنی یہ جو تقوی کی صفات ان کے اندر ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم کی تعلیمات کے مطابق قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جو لوگ اس وقت اس درس قرآن کو لائیو سن رہے تھے، میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرمائیں، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائیں، جو لوگ قرض دار ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے خزانہ غیب سے ان کے قرضوں کو ادا کرنے کی کوئی تدبیر فرمائیں۔ جو لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ جو نمازی نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں اور ظلم کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انہیں یہ توفیق دیں کہ وہ نیکی کے راستے کی طرف واپس آ جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہمیشہ نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے نمازوں کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے قرآن کی تلاوت کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن و سنت کو پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔